السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اور ناظرین، میری طرف سے سب دیکھنے اور سننے والوں کو وائس آف لائبریریز پر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو چینل ہے وہ لائبریری سائنس کے ریلیونٹ ہے اور اسی کے متعلق آپ انفارمیشن شیئر کرتے رہتے ہیں۔ بہت عرصے بعد، بہت وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ویڈیو ہے۔ وہ صرف لائبریری سائنس کے اسٹوڈنٹس، لائبریری حضرات اور لائبریری پروفیشنل سے ہٹ کر جو کتاب اور کتب خانوں سے شغف رکھتے ہیں، جو قلم اور کتاب سے ان کو محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہوں۔ وہ لکھاری ہیں، کتابوں کو مرتب کرنے والے ہیں، تدوین کرنے والے ہیں، ترجمہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو بھی کتاب سے شغف رکھتا ہے، کتاب شائع کروانا چاہتا ہے، کتابیں شائع کرواتے ہیں، ناشر ہوں یا پبلشر، ان کے لیے یہ ویڈیو انتہائی مفید ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے ویڈیو کے اندر ایک ISBN کے بارے میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ ISBN کیا ہوتا ہے، اور اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر آپ نے نیشنل لائبریری آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر ISBN جو فارم ہے بالکل فری آف کاسٹ ملتا ہے، وہ کیسے لینا ہے اور آپ نے ISBN نمبر کو کیسے الاٹ کروانا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی دست کی پوروں کو ہلکی سی جنبش دیں اور اس ویڈیو کے نیچے، ہمارے چینل کے نیچے جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں اور بیل آئیکن کے اوپر بھی آپ کلک کر دیں، لائک ضرور کر دیں تاکہ آپ ہمیں محسوس ہو کہ آپ کی جو ہماری ویڈیو ہیں وہ آپ کو بہت پسند آ رہی ہیں اور آپ کی رائے کمنٹ کی صورت میں ہمارے پاس ضرور پہنچنی چاہیے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس سے پہلے اپنی ایک ویڈیو کے اندر پوری طرح ڈیٹیل کے ساتھ ISBN کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں، تاہم آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ISBN نمبر کو کیسے الاٹ کرنا ہے، کیسے آپ نے لینا ہے، وہ طریقہ اس کے اندر بتانے چاہ رہے ہیں۔ لکھاری، ناشر، پبلشر حضرات کو ISBN نمبر ضرور لینا چاہیے۔ یہ وہ نمبر ہوتا ہے جو آپ کی کتاب کو انٹرنیشنل طور پر فیمس بنا دیتا ہے، یا آن لائن جو سرچنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آپ کی جو یہ ISBN نمبر ہوگا وہ آپ کی کتاب کو تھوڑا سا بام بخشے گا، بام عروج بخشے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر ایک ISBN ایجنسی کے نام پہ انٹرنیشنل ایک ادارہ موجود ہے جس نے تقریباً ہر ملک کی جو قومی سطح کی جو لائبریری ہوتی ہے اس کو ISBN ایجنسی قرار دے رکھا ہے۔ وہ قومی سطح کی جو لائبریری ہوتی ہے پاکستان کے اندر، نیشنل لائبریری آف پاکستان کو جو بین الاقوامی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر جو ایجنسی ہے اس نے پاکستان کی قومی کتب خانے کو قومی ISBN ایجنسی ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ تو پاکستان میں شائع ہونے والی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا آپ ISBN نمبر نیشنل لائبریری آف پاکستان سے فری آف کاسٹ اپلائی کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ نیشنل لائبریری آف پاکستان جو ہے وہ ابھی تک 80,000 سے زائد کتابوں کو ISBN نمبر جاری کر چکی ہے۔ ISBN نمبر کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں، جو لوگ لائبریریاں کیٹلاگ بناتی ہیں اس کے اندر بھی ISBN نمبر کو سرچنگ کے اندر رکھا جاتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر آپ کی کتاب کی پذیرائی ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ کی کتاب کو ISBN نمبر کے تحت سرچ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو ISBN نمبر ایک دفعہ کتاب کو الاٹ ہو جاتا ہے وہ دوبارہ کسی کتاب کو الاٹ نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات، پاکستان میں ISBN نمبر لینے کا رجحان بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے واقفیت بھی نہیں ہے، آگاہی بھی نہیں ہے کہ یہ نمبر کیسے لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بالکل سمپل میتھڈ ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ایک ہفتے کا پروسیجر ہے۔ آپ کی کتاب شائع ہونے سے پہلے آپ اس کو ISBN نمبر کو اپلائی کر کے ISBN نمبر لے سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کی کوئی پہلے کتاب چھپ چکی ہے اور جو ابھی مارکیٹ میں موجود ہے یا مارکیٹ میں موجود نہ بھی ہو تو اس کے لیے بھی پریویس ٹو بکس ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی آپ ISBN نمبر جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور یقین کریں کہ آپ کو اپنی کتاب کے لیے یہ نمبر ضرور لینا چاہیے۔ نیشنل لائبریری آف پاکستان جب فری آف کاسٹ مفت میں یہ نمبر دے رہی ہے تو ہمیں لینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور اس سے آپ کی کتاب جو ہے
وہ ایک نیشنلائز ہو جاتی ہے، ایک قومی ادارے کی طرف آپ ایک اس کی کاپی بھیج دیتے ہیں اس کے بعد، تو یقینی طور پہ یہ ایک بہت اور مفید عمل ہوگا۔ تو ناظرین آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ISBN نمبر کو اس کے فارم کو کیسے نیشنل لائبریری کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کو فل کیسے کرنا ہے اور پھر واپس کیسے بھیجنا ہے، کس ایڈریس پہ یہ جائے گا اور کتنے دنوں میں یہ آپ کو مل جائے گا۔ اس سے زیادہ ہفتے کا ٹائم لگتا ہے، ہفتے کے اندر آپ کو ISBN نمبر آگے مل جاتا ہے اور وہ آپ اپنے پبلشر کو دے کے اس کے اوپر اپنی کتاب کے پرنٹ کروا لیتے ہیں۔ تو آئے میرے ساتھ رہیے گا اس ویڈیو کے آخر تک، تاکہ آپ کو ISBN نمبر کے لینے کا طریقہ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھایا یا بتایا جا سکے۔ تو آئے ناظرین اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ نیشنل لائبریری کی ویب سائٹ سے ISBN جو فارم ہے وہ کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو پھر کیسے کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے انفارمیشن کیسے ڈال کے ISBN نمبر کو الاٹ کرنا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ISBN فارم کون سے ہوتے ہیں اور کیسے اس کو فل کیا جائے۔ کے اوپر گوگل جو سرچ انجن ہے اس کو اوپر کریں اور اس کی جو سرچنگ بار ہے جیسے آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اوپن ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر آپ لکھیں گے نیشنل لائبریری آف پاکستان۔ جیسے ہی نیشنل لائبریری آف پاکستان کا پیج آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک سائڈ پہ اگر دیکھیں تو یہ نیشنل لائبریری کی جو بلڈنگ ہے اس کا وہ آگے پکچر آ رہی ہے، یہ نیشنل لائبریری آف پاکستان آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اور اگر یہاں پہ بھی دیکھیں تو یہاں پہ یہ لائبریری ریٹس ہے، کنٹینٹ پاس ہے، ISBN ایجنسی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ISBN ایجنسی میں چلے جائیں یا آپ اس کا جو نیشنل لائبریری کا مین پیج ہے آپ اس کو کھول لیں، دونوں صورتوں میں ایک ہی اوپن ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے نیشنل لائبریری کا جو مین پیج ہے اسی کو ہی اوپن کرتے ہیں، اس میں ہی ہم دیکھیں گے کہ ISBN اور باقی بھی آپ کو اس کا نیشنل لائبریری کے بارے میں ایک پریفیس جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ وہ یہاں پہ آگے جا کے ISBN کا جو پیج ہے اس کے اوپر جا کے آپ نے کیسے نیشنل لائبریری آف پاکستان سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو بک نمبر آپ لینے جا رہے ہیں اس کا جو فارم ہے وہ کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کیا کیا چیزیں فل کرنی ہے۔ تو ہم اس کے بجائے ہم نیشنل لائبریری کے مین پیج کے اوپر آ گئے۔ یہ دیکھیں جی، اس کے اوپر دیکھیں تو یہ نیشنل لائبریری کا آپ کے سامنے مین پیج اوپن ہو چکا ہے۔ اس میں مختلف جو چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہاں پہ ہم جائیں گے کہ ISBN یہ مختلف ہے، پاک نیشنل بیبلیوگرافی بھی یہاں پہ پڑی ہے، ریڈی رولز ہیں۔ چونکہ ہم نے ISBN ایجنسی جو ہے ISBN نمبر لینا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ISBN جو ہماری ایجنسی ہے اس کے اوپر جائیں گے اور اس کو ہم کلک کرتے ہیں ISBN ایجنسی کو، تو ہمارے سامنے اس طرح کا یہ پیج ISBN ایجنسی کے لیے اوپن ہو جائے گا۔ اس میں اگر دیکھیں، اگر یہاں کا جو انچارج ہیں وہ مسٹر اسرار احمد صاحب ہیں جو وہاں پہ ISBN کو ڈیل کرتے ہیں، تو یہ سامنے آپ کے ایک ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہے، یہاں پہ ISBN کے جو فارم ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو ہم نے ڈاؤن لوڈ کے فارم کے اوپر جانا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں تو یہ مختلف ڈاؤن لوڈز کے فارم آ رہے ہیں، ایک آ رہا ہے ISBN رجسٹریشن فارم ہے، دوسرا فارم نمبر 1 ہے انگلش بکس کے لیے ہے، فارم نمبر 1 اردو بکس کے لیے، فارم نمبر 2 ہے انگلش بکس کے لیے ہے، فارم نمبر 2 اردو بکس کے لیے ہے۔ تو نیچے والا یہ جو ہے آرگنائزیشن چارٹ، ڈپارٹمنٹ آف لائبریری کا جو نیشنل لائبریری کا چارٹ بنا ہے آرگنائزیشنل، وہ ہے، اس کو تو ہمارے یہ کام کی نہیں ہے، ہم نے اس کو اسکپ کر دینا ہے۔ ISBN ایجنسی فارم جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے اور یہ چار جو فارم ہے آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس جو پہلا فارم ہے ISBN رجسٹریشن فارم، اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے۔ جیسے ہی اوپن کریں گے تو یہ آ جائے گا، اوپن فارم ہو جائے گا۔ اس میں کیا کرتا ہے، یہ جو ISBN ایجنسی کا جو فارم ہے اس میں جو بیسک انفارمیشنز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی اس کے اندر انٹر ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ اوپر پورا ایک بنا ہوا ہے نیشنل لائبریری آف پاکستان کا انسٹیٹیوشن ہے اسلام آباد، یہ اس کا پوسٹل ایڈریس دیا ہوا ہے، یہ اس کا ویب سائٹ ایڈریس دیا ہوا ہے۔ تو ISBN رجسٹریشن فارم کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کچھ کوشچن ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ جو فارم ہے یہ صرف جو پبلشرز حضرات ہوں گے وہ اس کو فل کر کے وہ بھیجیں گے۔ اگر کوئی مصنف اپنے نام سے کروانا چاہتا ہے تو لیکن اس کو بھی یہ فارم فل کرنا پڑے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس نے کتاب کہاں سے چھپائی تھی۔
تو یہاں پہ دیکھیں یہ پہلا جو ہے نیم آف پبلشرز ہے، یہاں پہ نیم پبلشر کا نام آ جائے گا، اس کے بعد نیم آف فرم ہے، آرگنائزیشن ہے یا ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ہے وہاں پہ آپ اس کا نام لکھیں گے آرگنائزیشن کا، اور اس کے بعد اس آرگنائزیشن یا ادارے کا جو نام ہوگا اس کا جو ایڈریس ہے وہ کہاں پہ واقع ہے وہ آ جائے گا، کس سال دا ایئر وین پبلش ورک اسٹارٹڈ کہ آپ نے جو کام شائع کروانا ہے اس کا کام جو ہے وہ کب سٹارٹ کیا تھا، تو یہ آ جائے گا۔ اس کے اندر نمبر آف بکس یعنی کہ آ جائیں گی کہ ایک سال کے اندر یہ جو موجودہ سال چل رہا ہے 2019 ہے یا 20 ہے، 20 کے اندر آپ نے کتنی کتابیں شائع کروائی ہیں تو وہ یہاں پہ آ جائے گا۔ اچھا اس کے بعد کتنی کتابیں ابھی ہیں جو موجودہ دور میں موجودہ سال کے اندر وہ شائع ہونے والی ہیں وہ یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا فیوچر پلان کیا ہے کہ نیکسٹ 5 ایئرس کے اندر آپ نے کتنی کتابیں جو ہے وہ اندازے کے مطابق آپ نے شائع کرنی ہے، یہاں پہ ایک اندازے کے مطابق آپ اس کے اندر انفارمیشن ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو نیچے جو ہے یہ جو ہے اس کے اندر آپ نے اپنے جو ایک سب ادارہ جو ہوتا ہے اس کا ایڈریس اگر کوئی دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ دیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی فارن آپ کے ساتھ کارپوریشن میں کوئی ادارہ ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی فرم ہے، تو آپ اس کا نام یہاں پہ دے دیں گے، غیر ملکی جو ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ اگر دیکھیں اگر کوئی یہاں پہ اگر دیکھیں 10ویں نمبر کے اوپر کہ آپ فرض کریں کوئی مڈل مین ہے، کوئی ایجنٹ ہے یا کوئی اور ڈسٹریبیوٹر ہے جو کتاب کے جو کسی پبلشر کی بکس کو سیل کر رہا ہے تو وہ یہاں پہ اس کا نام دیں گے یا اس کا وہ کوڈ دیں گے، اور یہاں پہ آپ کس موضوع کے متعلق 11 نمبر پہ کس موضوع کے متعلق کتاب کو شائع کر رہے ہیں تو جو وہ یہاں پہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے سائن کرنے ہیں اور یہاں پہ آپ نے نام کی وہ اسٹیمپ وغیرہ لگانی ہے اور اس کے اوپر آپ نے ڈیٹ لکھ دینی ہے۔ تو یہ فارم جو ہوتا ہے یہ لازمی ہوتا ہے، یہ آپ نے ایک فارم تو یہ لازمی ہر صورت میں آپ نے بھیجنا ہے۔ اس کے بعد پھر میں آپ بتاتا ہوں، ہم واپس اسی پیج پہ جائیں گے جو نیشنل لائبریری کا ISBN ایجنسی کا فارم تھا۔ تو اس میں یہ دیکھیں پہلا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کیسے کرنا، یہ لازمی ہوگا، یہ آپ ضرور کریں گے یہ ISBN رجسٹریشن فارم، اور یاد رکھیں کہ یہ فارم صرف ایک ہی دفعہ آپ نے فل کرنا ہوتا ہے اور آپ کی جو فرم ہے یا آپ کا جو پبلشر ہے، آپ کی جو کمپنی ہے وہ اس کے اندر رجسٹرڈ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دوبارہ فارم بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اگر بھیج دیں تو اس کے ساتھ جو پرانا آپ کو رجسٹریشن نمبر ملا ہے وہ آپ اس کے اندر الاٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آپ جائیں گے تو فارم نمبر 1 ہے جو انگلش بکس ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کیسے کریں گے اور اس کے اوپر کون کون سی انفارمیشن دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں 2 طرح کے فارم ہوں گے، آپ جب اس کو اوپر کرتے ہیں نیکسٹ فارم بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ نے کون سی انفارمیشن دینی ہے، لیکن یہ فرسٹ جو فارم ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ جو ہوتا ہے یہ پنک کلر کا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ، اور یاد رکھیں کہ یہ جو پنک کلر کا فارم ہے یہ جو آپ کی پہلے کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان کے لیے ہے، اور ان کے لیے فرض کریں آپ نے پہلے کوئی کتاب شائع کروائی اس کو ISBN نمبر نہیں دیا تو اس کے لیے آپ اس فارم کو لیں گے اور اس کے ذریعے آپ اپنی اس کتاب کے لیے ISBN نمبر لے لیتے ہیں۔ یہ جیسے اس میں کلیئر کٹ لکھا ہو بھی فارم فار انفارمیشن آن پریویسلی پبلش بک، جو آپ نے پہلی کتاب شائع کی، یہ بھی سمپل سا فارم ہے، اس میں بھی اتنی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ نیم اینڈ ایڈریس آف پبلشر ہے، یہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ وہ پبلشر کا نیم آ جائے گا اور اس کا ایڈریس آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو کوڈ نمبر دیا ہوا ہے یہ آپ نے یہ خالی چھوڑنا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں لکھنا، یہ کنٹری کوڈ ہوتا ہے ایک طرح کا جو ISBN نمبر میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد کتاب کا یہاں پہ نمبر 1 کے اوپر کتاب کا ٹائٹل آ جائے گا، یہاں پہ آپ نے کوئی جو کتاب ہے آپ کی آپ نے اس کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ 2 ہے اس کے اوپر آپ نے اوریجنل جو اس کا مصنف ہے یا اس کا آتھر ہے اس کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آپ نے ٹرانسلیٹر، اگر کوئی ٹرانسلیٹر ہے، کوئی کمپائلر ہے یا ایڈیٹر ہے تو اس کا آپ نام یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ایئر آف پبلیکیشن ہے، کوئی سال کتاب شائع ہوئی تھی تو آپ نے اس کا نام یہاں پہ لکھنا ہے، ایڈیشن کون سا تھا اس کا نام لکھنا ہے، سائز کون سا تھا وہ سائز آپ نے دینا ہے، سینٹی میٹرز میں سائز عمومی طور پہ دیا جاتا ہے۔ اس کتاب کے پیجز کتنے تھے جو آپ نے شائع کروائے ہیں، ڈیٹیل اور میپس، پکچرز، ڈرائنگ وغیرہ اگر اس کتاب کے اندر دی ہوئی ہے یا علیحدہ سے آپ کو شائع کرنا ہے تو اس کی انفارمیشن یہاں پہ آ جائے گی۔ اس کے بعد ایک نمبر 9 کے اوپر آپ نے اس بک کی پرائس دینی ہے کہ اس بک کی کتنی پرائس تھی، اگر فارن کنٹریز کے لیے پرائس آپ نے علیحدہ سے رکھی ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ فارن کنٹری کی علیحدہ سے پرائس لکھیں گے جو ڈالرز میں عمومی طور پہ ہوتی ہے۔ اچھا بائنڈنگ ہے، پیپر بیگ کی جو بائنڈنگ ہوتی ہے وہ یہاں پہ لکھی جاتی ہے کہ وہ آپ پیپر بیگ میں کتاب آپ کی شائع ہوئی تھی
یا ہارڈ بائنڈنگ گتے کے اندر وہ کتاب شائع تھی وہ آپ لکھیں گے. آپ کی کتنی کتابیں پہلے شائع ہوئی تھی وہ ایڈیشن جس کے لیے آپ اپنی ISBN نمبر اپنی کتاب کے لیے لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لکھیں 500 چھپوائی تھیں یا 1000 کتابیں تھیں وہ یہاں پہ آپ لکھ دیں گے. کس زبان کے اندر لینگویج تھی یہ نمبر 12 پہ آئے گا. اردو میں تھی, انگلش میں تھی, پشتو, پنجابی یا فارسی میں تھی تو وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے. اس کے بعد جو بک ہے کہ کیا وہ بھی اسٹاک میں ہے یا نہیں ہے, موجود ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ لکھیں گے نہیں ہے, اگر ہے تو آپ لکھیں گے یہاں پہ جی ہے. اس کے بعد سبجیکٹ آف دی بک ہے, وہ جو کتاب ہے وہ کس موضوع کے متعلق ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد سیم اسی طرح جو پہلے ہم نے رجسٹریشن فارم کے اندر لکھا تھا تو یہاں پہ بھی آپ اپنے سگنیچر کریں گے, نام لکھیں گے, اسٹیمپ وغیرہ کر کے آپ یہ فل کر دیں گے. اس کے بعد پھر ہم واپس جاتے ہیں دوسرے پیج کے اوپر جو ISBN کا مین پیج ہے اسی کو ہم دیکھتے ہیں اور اس میں ہم تیسرے فارم کو آپ دیکھیں جو اردو بکس کے لیے. یاد رکھیں جو پہلے میں نے 2 فارم دکھائے, ایک تو ہے فرم کے رجسٹریشن کے لیے ہوگا, دوسرا میں نے دکھایا کہ آپ نے جو آپ کی کتابیں شائع ہوئی ہیں انگلش کے اندر آپ نے اس کو لینا ہے. اور تیسرا جو پیج ہے ہم آپ کے سامنے ابھی یہ اوپن ہو جائے گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ یہ اردو بکس ہیں جو آپ کی پہلے شائع ہو چکی ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ سابق شائع شدہ کتب کے لیے معلوماتی فارم. تو یہ سابقہ جو کتاب آپ کی شائع ہو چکی ہیں یہ اردو میں ہے تو اس کے لیے آپ نے اس فارم کو یوز کرنا ہے. یہ سیم اسی طرح جیسے میں نے انگلش والے میں بتایا ہے کہ آپ نے وہاں پہ کیا کون سی انفارمیشن ہے, سیم یہ اس کی کاپی ہے, ڈپلیکیشن ہے. خیر آپ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں جو کتاب شائع کرنے والا اس کا مکمل نام پتہ آ جائے گا, اس کا ایڈریس آ جائے گا. یہ کوڈ اسی طرح رہے گا. یہاں پہ وہ نیشنل جو لائبریری ہے وہ آپ کو یہاں پہ نمبر الاٹ کرے گی. اس کے بعد دیکھیں سابقہ ہے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پہلے آپ کی کتابیں شائع ہو چکی اس کے لیے کتاب کا یہاں پہ نمبر 1 پہ کتاب کا پورا نام آ جائے گا, مصنف کا نام آ جائے گا, کتاب کا جو ترجمہ کیا ہے کسی نے ایڈیٹر کا نام وہ آ جائے گا, سن شر کا وہ ایڈیشن آ جائے گا, سائز آ جائے گا, حجم یعنی وہ سینٹی میٹرز میں یا انچز میں آپ لکھیں گے, صفحات آ جائیں گے, تصاویر اگر ہیں تو وہ اس کی وہ یہاں پہ تفصیل آ جائے گی. قیمت پاکستان میں اس کی قیمت کیا ہے اور اگر وہ کسی اور ملک کے لیے ہے تو وہاں پہ ڈالر میں یہاں پہ عمومی طور پہ قیمت دی جاتی ہے وہ دے دیں گے. جلد بندی ہو جائے گی, مجلد ہے یا پیپر بیک ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے. کتنی تعداد میں کتاب چھاپی گئی تھی وہ آ جائے گی, کس زبان میں لکھی گئی تھی وہ زبان آپ نے لکھ دینی ہے, کہ آپ وہ اسٹاک میں موجود ہے وہ لکھ دینی ہے. اور یہاں پہ آپ کا وہ پورا دستخط آ جائیں گے, نام آ جائے گا, مہر آ جائے گی اور آپ نے اس کے اوپر تاریخ دے دینی ہے, ڈیٹ ڈال دینی ہے. اس کے بعد پھر ہم واپس جاتے ہیں اپنے اصل پیج کے اوپر جو نیشنل لائبریری کا ISBN ایجنسی کا پیج نمبر ہے. تو اس میں آپ دیکھیں یہ فارم ہے, فارم نمبر 2 جو ہے, فارم نمبر 2 کس کے لیے ہے, یہ جو آپ موجودہ کتاب ہے آپ کی جو ابھی آپ کتاب چھپوانے جا رہے ہیں اس کے متعلق ہے یہ کہ اس کتاب کے اوپر آپ دیکھیں گے جو آپ کتاب ابھی شائع نہیں ہوئی شائع کروانے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ نے پہلے سے ISBN نمبر الاٹ کروا لینا ہے. اور یہ انتہائی سادہ ہے. یہ بھی اسی طرح کا یہ بالکل جیسے وہ پہلے ہم نے پریویس بکس کے لیے جو سابقہ کتابوں کے لیے پڑھے تھے کہ ان کے لیے آپ نے ISBN کیسے لینا, سیم وہی فارم ہے. اس کا کلر چینج ہے, یہاں پہ دیکھیں یہ لائٹ بلیو کلر کا ہے. پریویس بکس کے لیے جو آپ نے لینا ہے وہ پنک کلر کا ہوگا اور یہ لائٹ بلیو کلر کا ہوگا. اس میں بھی سیم وہی انفارمیشن آنی ہے جو آپ نے دینی ہے. اور یاد رکھیں اگر اردو بک ہے تو آپ نے اردو بک کا فارم استعمال کرنا ہے, اور اگر انگلش بک ہے تو آپ نے انگلش بک کے لیے بھی لائٹ بلیو کلر کا انگلش کا فارم استعمال کرنا ہے. فارم نمبر 2 جو آ جائے گا یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہو گیا فارم نمبر 2. فارم نمبر 1 ہے جو وہ آپ کی سابقہ کتابوں کے لیے, فارم نمبر 2 جو ہے وہ آپ کی موجودہ کتب کے لیے. اس میں بھی دیکھیں تو سیم کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بلکہ بالکل وہی چیزیں ہیں جو آپ نے پہلے فارم کو دیکھا تھا. اس میں دیکھیں جی یہاں پہ آ جائے کتاب کا مکمل نام آ جائے گا, اس کا ٹائٹل کیا ہے, اس کے بعد کتاب کا مصنف کون ہے, آتھر کون ہے, کس نے لکھا, اس کا ایڈیٹر ہے, کوئی مترجم ہے یا کوئی اور ہے تو وہاں پہ اس کا نام آ جائے گا, کس سال چھپ رہی ہے یہ اس کا نام آ جائے گا, ایڈیشن اس کا کون سا ہے وہ آ جائے گا, اس کا سائز حجم آ جائے گا, صفحات آ جائیں گے, قیمت اندازے کے مطابق آپ اس کتاب کی قیمت کتنی رکھنے جا رہے ہیں, 500 رکھنے جا رہے ہیں, 1000 رکھنے جا رہے ہیں, وہ ایک اندازے کے مطابق آپ نے دینی. جلد اس کی کون سی ہوگی وہ جلد کی آپ نے کس یہاں پہ دے دینی ہے, کتاب کس زبان میں لکھی گئی ہے وہ آپ نے یہاں پہ دے دینی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں پہ کتنی کتاب کتنی تعداد میں کتابیں آپ نے شائع کروانے کا پروگرام ہے, 500, 1000, 1500, 2000 جتنی بھی وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے. اور یہ جو ہے یہ اب خالی آپ نے چھوڑ دینا, یہاں پہ جو نیشنل لائبریری بک ایجنسی ہے وہ آپ کو یہاں پہ نمبر آپ کا الاٹ کر کے دے دے گی.
اسی طرح آپ نے یہاں پہ اپنے دستخط کر دینے ہیں، سائن کا نام لکھنا ہے، عہدہ لکھنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے تاریخ ڈال کے ایک فارم فل کر کے آپ نے نیشنل لائبریری آف پاکستان کو ارسال کر دینا ہے۔ اس طرح پھر آپ ایک دفعہ پھر واپس اپنے پیج پہ جاتے ہیں، تو یہاں پہ اب میں نے آپ کو یہ چار فارم ہیں جی، آپ بلکہ 5 فارم ہیں۔ ایک یہ جو فرسٹ فارم ہے یہ لازمی ہے، یہ فارم نمبر 1 ہے جو آپ کی وہ پریویس کتابوں کے لیے ہے، اور فارم نمبر 2 جو ہے وہ آپ کی نئی کتاب کے لیے جو ابھی شائع نہیں ہوئی، شائع ہونے جا رہی ہے، اور آپ پہلے سے وہ نمبر لینا چاہتے ہیں۔ آپ اردو بکس کے لیے اردو فارم استعمال کریں گے، اور انگلش بکس کے لیے انگلش کا فارم استعمال کریں گے۔ اس کے بعد یہ ایک اور فارم بھی ہے، اس کو بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ISBN جو ایجنسی فارم ہے وہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز اور بھی بتاتا جو یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، 1 روپیہ بھی آپ کو فیس پے نہیں کرنی پڑتی، بس صرف یہی خرچہ اس کے اوپر ہوتا ہے، یہی اس کی فیس ہوتی ہے جو آپ اس کو پوسٹ کرتے ہیں۔ اور اس کا آن لائن ابھی انہوں نے نہیں کیا، بس آپ نے سمپل اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو فل کرنا ہے، چاہے وہ ٹائپنگ کر لیں یا ہاتھ سے اس کو فل کر لیں، جیسے آپ کی مرضی ہو۔ وہ فل کرنے کے بعد آپ نے جسٹ وہ نیشنل لائبریری کا یہ دیکھیں اوپر ایڈریس، نیشنل لائبریری آف پاکستان، کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد، اور نیچے آپ نے اس کے لکھ دینا ہے یہ اوپر لکھ دینا مسٹر اسرار احمد ISBN ایجنسی برانچ، اور نیچے آپ نے یہ ایڈریس لکھ دینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے اس کو بھیج دینا ہے۔ اچھا، یہ ایک ISBN جو فارم تھا وہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ آپ کو وہ جو ہے وہ فارم اس کے اوپر آپ کو وہ بھیجا جائے گا، یا آپ اس کے اوپر آپ لکھیں گے کتنی کتابوں کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ 2 کتابوں کے لیے آپ نے لینا ہے، 3 کتابوں کے لیے لینا ہے، اس کو علیحدہ آپ لکھ دیں گے۔ اس میں آتھر بھی آ جائے گا، اس میں ٹرانسلیٹر جو بھی ہے وہ یہاں پہ اس کا نام 1 کتاب ہے، 2 کتاب ہے، 3، جتنی بھی کتابوں کے لیے آپ ISBN نمبر لینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں۔ اور یاد رکھیں کہ جتنی کتابوں کے لیے آپ نے لینا ہے ہر ایک کے لیے علیحدہ فارم آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ نے اگر پیپر بیک کے لیے ہے تو اس کے لیے بھی ایک علیحدہ فارم لکھیں گے، اس کے لیے علیحدہ نمبر لیں گے۔ ہارڈ بائنڈنگ کے اندر ہے تو اس کے لیے علیحدہ سے آپ اس کا ایک نمبر لیں گے۔ جو نیا ایڈیشن اگر چھپ رہا ہے تو نئے ایڈیشن میں بھی آپ ایک نئے جو ہے نیا فارم استعمال کریں گے۔ ہر کتاب کے لیے آپ کو ایک علیحدہ سے ISBN کا جو نمبر ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ اس میں یہ سمپل سا ہے، یہاں پہ مصنف کا نام آ جائے گا، یہاں پہ کتاب کا ٹائٹل آ جائے گا، آپ ایڈیشن ایئر جو ہے ایڈیشن کب وہ کون سا پہلا ایڈیشن ہے، دوسرا ہے کس سال چھپا وہ چھپنا ہے وہ آ جائے گا، پبلشر کا نام آ جائے گا، اور یہ خالی آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جی یہ تھا آج کا ہمارا ISBN کے بارے میں کہ آپ نے اپنی کتابوں کے لیے ISBN نمبر کیسے لینا، یہ پوری اس کی ویب سائٹ ہے، اس کے ذریعے آپ جا کے نیشنل لائبریری آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ یہ لے سکتے ہیں ISBN نمبر، اور ISBN فارم کو فل کر کے فری آف کاسٹ ان کو بھیجا جا سکتا ہے۔